اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لقمان کی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 12، آیت نمبر 13۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت دی تھی کہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، ہر شکر کرنے والا اپنے ہی نفع کے لیے شکر کرتا ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جو بھی ناشکری کرے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جب کہ لقمان نے واعظ کہتے ہوئے اپنے لڑکے سے فرمایا کہ میرے پیارے بچے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا قصہ بہت تفصیل ہے اس کی، انشاءاللہ اپنے وقت پر ریاض التفسیر بھی دیکھ لیجئے گا۔ حضرت لقمان علیہ السلام اللہ کے نیک بندے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حکمت یعنی عقل و فہم اور دینی بصیرت میں ممتاز مقام عطا فرمایا تھا۔ ان سے کسی نے پوچھا تمہیں فہم و شعور کس طرح حاصل ہوا؟ انہوں نے فرمایا راست بازی، سچ بولنا، امانت کے اختیار کرنے اور بے فائدہ باتوں سے اجتناب اور خاموشی کی وجہ سے ان کا حکمت اور دانش پر خاموشی کی وجہ سے انہیں یہ مقام ملا ہے۔ خاموش رہنے والا بھی اس مقام تک پہنچتا ہے، زیادہ بڑبڑ کرنے والا، بولنے والا یہ پھنس جاتا ہے۔ ان کا حکمت اور دانش پر مبنی قصہ یہ بھی مشہور ہے کہ یہ غلام تھے، ان کے آقا نے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کے سب سے بہترین 2 حصے لاؤ، چنانچہ وہ زبان اور دل نکال کر لے گئے۔ ایک دوسرے موقع پر آقا نے ان سے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کے سب سے بدترین حصے لاؤ، وہ پھر وہی زبان اور دل لے کر چلے گئے۔ پوچھنے پر انہوں نے بتلایا کہ زبان اور دل اگر صحیح ہو تو یہ سب سے بہتر ہے، اور اگر زبان اور دل یہ بگڑ جائے تو ان سے بدتر کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ ساری تفسیر ابن کثیر سے لی گئی ہے۔ شکر کا مطلب ہے اللہ کی نعمتوں پر اس کے حمد و ثنا اور اس کے احکام کی فرما برداری کرنا۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کی سب سے پہلی وصیت یہ نقل فرمائی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو شرک سے منع فرمایا، جس سے یہ واضح ہوا کہ والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو شرک سے بچانے کی سب سے زیادہ کوشش کریں، اور اسی طریقے پر آدمی خاموش رہے، سچ بولے، امانت داری کے ساتھ چلے تو اللہ تعالیٰ اس پر حکمت اور علوم کے فیضان و دروازے اللہ تعالیٰ کھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حکمت سے بھی نوازے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی سے بھی نوازے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہم آت نفوسنا تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں تقوی دے اور ہمیں پاکیزگی دے، انشاءاللہ میں یہ سب وقت پر بنا کر بھیج دوں گا۔
اللہ تعالی ہم سب کو تقوی کا لباس پہنا دے، زہد کا لباس پہنا دے، عافیت کا لباس پہنا دے، اور اپنی محبت کا سرما اللہ ہماری آنکھوں میں لگا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔